انگزائٹی کو کیسے دور کرتے ہیں، اور ہمیں اور انہیں چاہیے کہ اس جرنی میں ہم انہیں سکھائیں کہ مرضیاں بھی چھوڑ دیں، اور نشہ تو چھوڑنا ہی ہے. نشہ چھوڑے بغیر تو آپ میں سے کسی کا گزارا ہے ہی نہیں. ہم آپ کو اور آپ کے بیہیویئر کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں. یہ بنیاد ہے ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کی، یہ پیراڈائم کہ کسی انسان کے بیہیویئر کا ہونا ایک اینٹی ہے وہ، اور اس کے بیہیویئرز، اس کی چوائسز دوسری اینٹی ہیں، ورنہ تو وہ کبھی بدل ہی نہیں سکے گا. اور ایڈکشن یا شیم اسے ہی تو کہتے ہیں جس میں کسی انسان کا سیلف اور اس کے بیہیویئرز گڈمڈ ہو جاتے ہیں، آپس میں انمیش ہو جاتے ہیں. تو جن لوگوں کا قد ذرا زیادہ ہوتا ہے نا، انہیں لگتا ہے کہ وہ باقی لوگ بھی ان سے ڈر ڈر کے سمجھتے ہیں، تو اس سے انہیں پھر ایک میسج ٹھیک نہیں ملتا. دیکھیں، ہیلدی رسپانس ٹورڈز آور انوائرمنٹ یہی ہے نا ہم انسانوں کا، کہ جس چیز سے خوف محسوس ہونا چاہیے اس سے خوف محسوس ہو، اور جس چیز سے خوف محسوس نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم اپروچ کر سکیں، اس کو ہم آگے بڑھ کے تو فیس کر سکیں. اچھا، لیکن ذہنی بیماریوں میں یعنی موڈ ڈس آرڈر اور ایڈکشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈر اور خوف کی کیفیت جہاں ہونی چاہیے وہاں ہوتی نہیں. تو پھر ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے نا، یہ بڑا ڈینجرس سائن ہے. دیکھیں، اگر میں آپ کو سوئی چبھوں یا کوئی پوائنٹڈ آبجیکٹ آپ کی سکن پر رکھوں اور آپ کو پین فیل نہ ہو، تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ نمنس. یور reception of the pain is, that system is not working, it is not a good sign. وہ جو ایڈکٹڈ ٹو نیڈلز ہونے کا ایشو ہوتا ہے وہ تو پیچھے کوئی نشہ ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے پین کا احساس ہی نہیں ہوتا، ورنہ پین تو ہوتی ہے. اسے ٹاکسک شیم کہتے ہیں. یعنی سب سے پہلے تو ان کے لیے یہی ماننا دو بھر ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایڈکٹ ہیں. یعنی وہ اس بات کو ماننے میں بہت زیادہ وقت گزار دیتے ہیں. ایڈکٹس بیچاروں کا ایکسٹرا وقت لگتا ہے کیونکہ ان کا دل ہی نہیں مان رہا ہوتا کہ انہیں ایڈکشن ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، وہ ایڈکشن کی النس کو جیسے کوئی گالی نہیں ہوتی ویسا ان کا سسٹم سمجھتا ہے. ایڈکشن بیماری ہے، گالی تو نہیں ہے. لیکن کسی ایڈکٹ کے اگر دل میں جھانک کے دیکھیں، اسی وجہ سے وہ بار بار، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار نشے کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک مانا ہی نہیں ہوتا کہ وہ میڈیکلی انفٹ ہے نشے کے لیے. یہ میڈیکل فٹنس کا ایشو ہے نا کہ اب میٹابولک ایرر آ گیا ہے تو آپ نشہ نہیں کر سکتے. اس میں نہ آپ کا کوئی قصور ہے، نہ آپ کی کوئی کمی ہے، نہ کوئی آپ کا، جیسے کچھ لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگوں کے جسم میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کی وہ بلڈ شوگر مینجمنٹ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں جو پہلے نشے کو ان کا جسم میٹابولائز کر لیتا تھا، پھر ان کا سسٹم مزید نشے کو میٹابولائز یا ہضم نہیں کر سکتا. پر وہ ایسا نہیں سوچتے، کیونکہ ایسا سوچتے ہوئے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ نشے کو میٹابولائز نہیں کر سکتے تو یہ ان کی کوئی کمی ہے. اچھا، موڈ ڈس آرڈر کی وجہ سے ویسے ہی نا، ویسے تو ہم سب انسان اپنے آپ کو توپ سمجھتے ہیں، میرے سمیت، لیکن اگر موڈ ڈس آرڈر ہو تو پھر اور بھی ہوا بھری جاتی ہے. پھر زوم جو ہوتا ہے یا ایروگنس جو ہوتی ہے، زوم ہونا، ایک سمجھنا اپنے آپ کو، پاؤں زمین پر نہ ہونا، میں جتنا ہوں اس سے ذرا اوپر اپنے آپ کو سمجھنا. اچھا، یہ آتا ہے موڈ ڈس آرڈر کی وجہ سے. اور اگر آپ اس میں نشہ بھی ایڈ کر دیں، یعنی موڈ آلٹرنگ سبسٹنسز، تو یہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایڈکشن ہو جائے تو پھر تو انتہا ہو جاتی ہے. یعنی اتنی انتہا ہو جاتی ہے کہ کوئی انسان بربادی کے درمیان میں ایسا سوچ سکتا ہے کہ میری زندگی تو ٹھیک چل رہی ہے. زوم بھی بہت ہوتا ہے اور
دماغ کو تکلیف سے بچانے کے لیے ایک نیچرل ڈیفنس میکنزم ہے جسے ڈینائل کہتے ہیں. وہ بھی تو بچا رہا ہوتا ہے نا, ورنہ تو اس بندے کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے, کیونکہ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے برباد ہوگا جیسے وہ ہو رہا ہے. اس نے تو سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور چیزیں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی. ون آفٹر دی ادر چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. ایکچولی کسی بھی ایڈکٹ کی زندگی میں چیزیں بہت خراب ہوتی ہیں, لیکن ڈرگس کرتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوتا. پر جب ڈرگس چھوڑی جاتی ہیں تو وہ جتنا پینڈنگ احساس ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے. اور ہم کئی مرتبہ صحت مند لوگ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں. ہمیں کوئی بل یا کوئی پے بل آ جاتے ہیں تو ہم اسے ڈیلے کرتے رہتے ہیں. تو پھر جب لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے تو انگزائٹی کتنی ہوتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے نا, پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی ڈے ون پہ جب ہمیں بل ملا تھا تو ہمیں اتنی فکر نہیں تھی, ہم کہہ رہیں گے رکھ دیں, کر لیں گے, ہو جائے گا. یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رکھ دیں, کر لیں گے, ہو جائے گا, کر لیں گے, دیکھی جائے گی, پھر صحیح, اللہ خیر کرے, یہ سارے انداز ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں اور موڈ ڈس آرڈر میں بالکل کام نہیں آتے. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو پلیز سوچنا چھوڑ دیں. یہ لگژری, یہ غلطی دوسرے لوگ کر سکتے ہیں, میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی ایڈکشن ریکوری کی جرنی بہت لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں, اور میں آپ کو بلیٹل نہیں کر رہا, میں صرف آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, آپ کے پاس ریکوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. مرضی ہے آپ کی, ابھی کر لیں, 10 دن بعد کر لیں, سال بعد کر لیں, 5 سال بعد کر لیں, لیکن جتنے دن آپ نے ایکسٹرا لگائے اس کام پہ, آپ کو اس کا کاسٹ پے کرنی پڑے گی, بھگتان دینا پڑے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کی النس میں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جتنا کچھ بگڑا ہوتا ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتا, اور کبھی کبھار ارد گرد کے لوگ بھی ان دا نیم آف موٹیویشن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. بعد میں دکھائی تو دیتا ہے, لیکن ابھی کچھ مہربان لوگ ارد گرد کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. جیسے کیا آپ ریکورنگ ایڈکٹس کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے چوٹوں سے بچنا ہے, یا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ خیر ہے جوان بندے دا کام میں سٹاں کھاندے رہنا. کوئی بھی لڑائی کی چوٹ, ریلیپس کی چوٹ, سلپ کی چوٹ, گھر میں برے تعلقات کی چوٹ, خاموشی کی چوٹ, یعنی جب ایڈکٹس ہمت کرتے ہیں, حوصلہ کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے تو وہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں, پر پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں, وہ اپنے اپنے گھروں میں خاموش رہنے لگتے ہیں, وہ غصہ کرتے ہیں. ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں پہلے جب وہ نشہ کر رہے تھے تو لوگوں سے کچھ نہ کچھ انٹریکشن چل رہا تھا. ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے جس میں کسی ریکورنگ ایڈکٹ کو بھی یہ لگتا ہے اور ان کی فیملی کو بھی کہ اس سے پہلے, اس سے بہتر تو یہ نشہ کرتے ہوئے تھا, لڑدا سی, گل تے کردا سی, ہن تے گل بھی نہیں کردا. تو یہ بھی تو چوٹ ہی ہے نا کہ نشہ چھوڑ دیا ہے پر گھر میں خاموشی ہے. پہلے نشہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ انٹریکشن تھا, جب نشہ چھوڑا. اچھا, نشہ چھوڑنے کا کچھ نہ کچھ غصہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا آسا ہماری توجہ اصل موضوع سے ہٹا دیتا ہے نا, اور اصل موضوع ہے ایڈکشن. وی آر ان دا مڈل آف ایڈکشن ریکوری. باقی تو پھر جتنا اس میں ویلیو ایڈ کرنا چاہیں کرتے رہیں, کوئی بہت اچھی بات ہے, لیکن جو ہمارا بنیادی کام ہے وہ ہے ایڈکشن ٹریٹمنٹ, ایبسٹیننس, اور پھر ایڈکٹیو رویے, کریکٹر ڈیفیکٹ, ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا. آپ کو جتنی چوٹیں لگیں گی اتنا ہی, خدا نخواستہ جتنی بھی چوٹیں لگیں گی, یہ پروجیکٹ اتنا ہی مشکل اور لمبا اور ٹائم ٹیکنگ ہوتا جائے گا. تو میری تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ایسا نہ کریں. اگر آپ کو
اپنی انا پر بھی پاؤں رکھنا پڑے تو اپنے آپ کو غیر ضروری چوٹوں سے جھگڑوں سے بچائیں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت سال پہلے ایڈکشن ٹریٹمنٹ سرکلز میں مصیبت ڈالتا تھا۔ ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں آئیڈینٹیفائڈ کلائنٹ کوئی اور ہوتا ہے اور آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ کوئی اور ہوتا ہے۔ فیملی کلائنٹ ہوتی ہے، پیشنٹ کلائنٹ نہیں ہوتا، پیشنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو پتہ نہیں اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں یا نہیں، لیکن جیسے ہمارے مہمانوں میں سے کوئی ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے یہ کہے نا کہ ہم آپ کو پیسے بھی بہت دیتے ہیں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ نہیں دیتے، ہمیں کام بتائیے، ہم ویسے ہی آپ پیسے نہ بھی دیں تو ہم آپ کی خدمت کر دیتے ہیں، پر چارج ہم کرتے ہیں آپ کے امی ابو سے۔ آپ ایڈکٹ ہیں، میں ایڈکٹ نہیں ہوں۔ اچھا معاف کیجیے گا نہ، میں آپ کو آئی ایم ناٹ لوکنگ ڈاؤن آن یو، میں آپ کو کمتر نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ایڈکشن کا سامنا ہے، ایڈکشن کی بیماری ہے، اور اسے بھولیں نا، کیونکہ اگر آپ گول مول الفاظ کا استعمال کریں گے، لیکن ایڈکٹ کا ورڈ میں نے اس لیے آپ کے ساتھ بات چیت میں استعمال کیا کیونکہ یہ وہ لفظ ہے اور یہ وہ ایکسیپٹنس ہے جو آپ کو آپ کا رویہ تبدیل کرنے کی موٹیویشن دے گی۔ یہ گالی نہیں ہے، یہ ایک میڈیکل ریالٹی ہے۔ انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے اور آپ کو ایڈکشن کو پڑھ کے نہ اس کے بارے میں دل کو منانا پڑے گا۔ We do not have a choice. Let us accept the presence of addiction once and for all. یار consequences تو پھر ہوتے ہیں نا، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب تک ہمارا انداز، ہماری زندگی، ہمارا رویہ، اٹھنا بیٹھنا اس طرح سے شیپ نہیں ہوگا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ ہم ایڈکٹ ہیں، اس وقت تک ہمارا کچھ نہیں بننا۔ یعنی ایڈکٹ یا ریکورنگ ایڈکٹ کا مطلب، ریکورنگ ایڈکٹ ایسے ایڈکٹ کو کہتے ہیں جو ریکوری کے پروسیس میں آگے بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، کہ ایڈکٹ ہی تو ریکوری۔ ایڈکٹس میں سے کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ریکورنگ ایڈکٹ بنوں گا۔ ایڈکشن تو مجھے ہو گئی ہے، ایڈکشن ایک دفعہ ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہوتی، موجود رہتی ہے۔ کہ ایڈکشن کوئی کمرہ ہے، دروازہ کھولیں اندر آ جائیں، دروازہ کھولیں باہر چلے جائیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا نشے کی بیماری یا ایڈکشن کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جدوں چاہو ایڈکٹ ہو جاؤ، جدوں چاہو ایڈکشن چھڑ دو؟ یہ کرونک النس ہے، ایک دفعہ ایڈکشن ہو جانے کے بعد رہتی ہے۔ ایڈکشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ایڈکشن کے بعد جو دکھ، تکلیف، پریشانی اور گڑبڑیں ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایڈکشن چھپ کے بیٹھنے والی بیماری ہے، یہ دھوکہ دہی کی بیماری ہے جس میں مریض کو ایوری ناؤ اینڈ دین بیماری دھوکہ دیتی، اور اگر اسے لگے نا کہ آج مریض نشہ نہیں کر سکتا، تو آپ کو پتہ ہے ایڈکشن اپنا راستہ کیسے ہموار کرتی ہے؟ آج وہ جھگڑا کر لیتا ہے، کیونکہ ایڈکشن کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک برین میں ایڈکشن کی بربادی میں حصہ لینے والا کیمیکل ڈوپامین جو ضرورت سے بڑھ جاتا ہے تو خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو ایڈکشن کو یہاں تک پتا ہوتا ہے کہ آج میں کس طرح کون سے رویے پیشنٹ میں پیدا کروں کہ پھر وہ نشے کی طرف بھج کے جائے، مثلا جھگڑا، غصہ، کیونکہ غصہ کریں گے، جھگڑا کریں گے تو وہ ہے نا مرحوم عطر شاہ خان جیدی کا شعر کہ جو بکری نے مارا ہے بکرے کے سینگ، تو بکرا بھی مارے گا بکری کے سینگ۔ تو ظاہر ہے جب ہم کسی کو دھکا دیں گے تو کوئی بھی تو ہمیں دھکا ہی دے گا نا۔ اچھا جو ہی ہمیں کوئی دھکا دے گا ہمیں جواز مل جائے گا کہ چونکہ مجھے دھکا دیا یا ایسے کر کے دیکھا تو اس لیے میں نے نشہ کیا۔ یعنی ایک پوری نہ کہا جائے کہ نشے کی بیماری ایک پلاننگ کرتی ہے کہ کس طرح جو میرے سے نکل رہا ہے، جان چھڑا رہا ہے، اب اسے دوبارہ کس طرح قابو کرنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
پیشنٹس کو بتایا سمجھایا جاتا ہے کہ آپ ایروگنس سے جان چھڑا لیں. آپ کو ایک ایسی بیماری ہے جس میں اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے نا کہ آپ کو بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, تو the slip and relapse is around the corner. اور ہر وقت نشے کی بیماری اسیس کر رہی ہوتی ہے کسی پیشنٹ کی زندگی کو کہ جہاں سے موقع ملے پیشنٹ کو برباد کیا جائے. اور یہ اتنی طاقتور بیماری ہے کہ یہ نشہ کروا کے تو بیمار کرتی ہے نا, برباد کرتی ہے نا, یہ نشہ کیے بغیر بھی بندے کے رویوں کو ایسا کر سکتی ہے کہ وہ ستیہ ناش ہو جائے اس کا, نہ وہ خود سو سکے چین سے, نہ دوسرے سو سکیں. اور ایسی کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرائی ڈرنک. ڈرائی ڈرنک ہونا یعنی نشہ چھوڑ رکھا ہے لیکن رویے ایسے ہی ہیں جیسے نشہ کرتے ہوئے تھے. ویسے تو عجیب سی ٹرم ہے نا, ڈرائی ڈرنک. ڈرائی ہیں تو ڈرنک کیسے, اور اگر ڈرنک ہیں تو ڈرائی کیسے؟ ڈرائی ہونے سے مراد ہے کہ کوئی جو پہلے نشہ کرتا تھا وہ نشے سے پاک ہے, کلین ہے فار دیٹ میٹر. تو اسی لیے اس بیماری کو آپ کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ نشہ چھوڑنے جیسا اہم کام کرنے کے بعد چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, چھٹی پہ جانے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ میرے باس ہوں اگر, اور آپ مجھے کوئی کام دیں اور ڈیوٹی ٹائم میرا رات 7, 8, 9, 10 بجے تک کا ہو, اور میں آپ سے کہوں کہ اگر میں کام مکمل کر لوں تو پھر میں چلا جاؤں, تو آپ کیا کہیں گے؟ چھٹی پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نشہ چھوڑنے جیسا ایک مشکل اور اہم کام کر لیا ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی اہم کام ہیں وہ تو ہے ہی نہیں, نشہ چھوڑنے کے لیے آپ آئے تھے تو آپ آ گئے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ آپ نے نشہ چھوڑ دیا ہے تو اب مزید انڈور علاج کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی وجہ سے آپ غصہ مسہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تو نہیں کرتے, فیملی ممبرس کے ساتھ. اچھا, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر میں تشریف لائے تو نشے سے پاک ہو جانے کے بعد آپ کا کام مکمل ہو گیا؟ مجھے یہ پتا ہے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد آپ کا کام شروع ہو گیا, ختم نہیں ہو گیا. امتحان کہا جائے یا ضروری کام کہا جائے یا ڈیوٹی کہا جائے, جو جیسے مرضی آپ اس کو ایڈریس کر لیں, اپنی ایفرٹس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دیکھیے, آپ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو یہاں پر آ کر آپ نشہ نہیں کرتے اور سگریٹ بھی نہیں پیتے تو یہ صرف ہمارا یعنی ولنگ ویز کا کمال ہے. نہیں, آپ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس میں. ہم آپ سے بات کرتے ہیں, ہم آپ کے ڈاکٹر صاحبان آپ کو میڈیکیشن دیتے ہیں, تو پھر بعد میں آپ کے حصے کا بھی جو تھوڑا بہت کام ہوتا ہے آپ بھی تو کرتے ہیں نا. آپ فیک کمپلائنس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. فیک کمپلائنس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اس بندے کو لحاظ ہے. ڈیفائنس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ یہ بندہ بیمار بھی ہے اور لحاظ بھی نہیں کرتا. وہ دن بھی آئے گا جب وہ دیکھے گا اچھا یار میں نے اتنے قیمتی وقت میں فیک کمپلائنس دی, I could have done it better, تو وہ ایسے کرنے لگے گا. آپ فیک کمپلائنس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, یہ اچھی چیز ہے. کہ کیا ہم روزمرہ زندگی میں لحاظ اور اپنے مفاد کی وجہ سے فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ اور فریز فیک نہیں کرتے رسپیکٹ اور ریگارڈ کو؟ جیسے میں اور آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں, کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں, تو کیا جاتے ہی کہتے ہیں آ گیا جے مولا, تے جے مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مار. وہ بندہ کہے گا یار یہ کسی فلم کا سیٹ نہیں ہے بھائی جان, یہ بابڈا کا دفتر ہے, یہ واسا کا دفتر ہے, آپ میرے ساتھ پہلے آرام سے بات تو کریں. تو عام طور پہ ہمیں جہاں کام ہوتا ہے, اور یہ اچھی بات ہے, اپنے فائدے کا خیال رکھنا یہ اچھی بات ہے, یہ بری بات نہیں ہے. میں ان لوگوں کا بڑا مداح ہوں جو غیر ضروری باتوں یا روڈنس سے اس لیے رکتے ہیں کہ ان کی نوکری نہ چلی جائے. یہ اچھی بات ہے. اپنے آپ کو کسی کانسیکوینس کو دیکھ کے نقصان سے بچا لینا یہ تو عقل مند لوگوں کی عادت ہے, یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ڈرگز کرتے ہوئے بے خوفی اور بے فکری سیکھ لی ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ, کوئی پرواہ نہیں, ہوئے گی تے کریں گے, نہیں ہوئے گی تے نہیں کریں گے. اچھا, یہ جو ڈیڈ ناٹ کیئر ہے نا, اٹ واز پارٹ آف یور النس. آپ کو اسی وجہ سے نشے کے مریض بہت سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں
because a part of their illness is not caring for themselves and their lives. انہیں اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ مائی لائف مائی رولز. ویسے اصل میں وہ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ٹو ہیل ود ایوری تھنگ. لیکن ظاہر ہے دنیا میں اس جملے کا زیادہ رواج نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں مائی لائف مائی رولز. اصل میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹو ہیل ود ایوری تھنگ, یا پنجابی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کھسوانو کھاؤ. یار یہ بہت اچھی چیز ہے ڈرنا. یار اگر کسی چیز میں میرا نقصان ہے تو مجھے ڈر ہونا چاہیے کہ میرا نقصان نہ ہو جائے. کسی گھر میں نشہ کرنے کے بعد جو فساد ہوتا ہے, صرف اس فساد کو روک دیا جائے نا تو حالات بڑے بہتر ہو جاتے ہیں. آپ آل فیئر کو برا سمجھتے ہیں, حالانکہ ہم انسانوں کو اگر ہم بالکل بے خوف ہو جائیں نا تو ہم بڑی تباہی کر سکتے ہیں. ہمیں کچھ فیئر ہونا چاہیے. جیسے کیا ہمیں سڑک پار کرتے ہوئے فیئر ہونا چاہیے؟ کانفیڈنس ہوگی تو سڑک پار کریں گے, پر کچھ فیئر بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں نے صحیح طریقے سے پار نہ کی تو مجھے کوئی ہٹ نہ کر دے. ہیلدی فیئر ایک اچھی چیز ہوتی ہے, یہ بری نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے پرفیکشنزم کے انداز میں ریکوری کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ریکوری کہتے ہیں ایسی چیز کو جو فلالیس ہونی چاہیے, جس میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے, اور بندے کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ایک دفعہ اس کے حال پہ چھوڑیں پھر دیکھیں ہوتا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بندے کو بھی اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے, ایڈکٹ اور ناٹ. ہر بندہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو جیسے بنایا ہے نا, ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے, والدین ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتا ہے, پھر آگے بھی آف سپرنگز ہوتے ہیں, تو اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے وہی ہے نا. میری اور آپ اس پر اگر کوئی بہت زیادہ ہمیں ہوگا اگینسٹ دا فیکٹس, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نالج کو, اپنے فیکٹس کو اسٹریٹ کر لیں. یہ خیال کہ میں نشہ کیا تو پکڑا جاؤں گا, اور پرواہ کرنا کہ یار نہیں مجھے امبیرسمنٹ ہوگی, میں نے پہلے کم امبیرسمنٹ فیس کی ہے, اگر یہ کسی کو نشہ کرنے سے روک لیتا ہے تو کیا برا ہے. ٹھیک ہے, بہت آئیڈیل نہیں ہے, بہت غالب کا شعر نہیں ہے, اونچے درجے کا نہیں ہے, لیکن یار چلیں, اگر چھوٹے قدم اٹھاتے اٹھاتے ہی تو انسان آگے جاتا ہے. آپ ریلیپس کے پروسیس کو یا ایک پروگریشن کو کنفیوز کر رہے ہیں ریلیپس ہینڈلنگ سے. دماغ میں باتیں آتی ہیں, اور اگر رائٹ فورم یا ریکوری سرکل یا اپنے گروپ میں یا اپنے کاؤنسلر سے بات کی جائے تو ساتھ ہی ساتھ ان مسائل کو حل کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی ریکورنگ پیشنٹ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ بیچارہ اکیلا ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اس سارے اسٹرکچر یا اس سارے سسٹم کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں اس لیے بہتر ہوا ہوں کیونکہ بائی فیئر ایسا ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ فیئر کا ایشو نہیں ہے. ایڈکشن ریکوری میں نا بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ضروری کاموں کو پیشنٹ, ان کے فیملی ممبرز اور ان کے ڈاکٹر صاحبان ڈیلے کرتے رہتے ہیں, اور اس ڈینائل کی شکل میں رہتے ہیں کہ بس عید کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور وقت گزرتا رہتا ہے, بیماری اور بیمار رویے آگے بڑھتے رہتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ویلنگ ویز میں یا صداقت کلینک میں آپ کو یہ رویہ نظر نہیں آتا. اس میں اگر یہ لگ رہا ہونا ہم جو ہماری ٹریٹمنٹ اور ریکوری ڈیولپ ہو رہی ہے نا, اپنے گولز میں کچھ پیچھے ہیں. جیسے مجھے یہ دیکھنے کا بھی موقع ملا, میں اس پروسیس کا بھی حصہ ہوں کہ ہم آپ کی ڈاؤن سٹیئرز سپروائز میٹنگز ہم نے ویل اوور اے منتھ ہم کر سکے. Now that is being too slow. میں آپ سے ابھی تو یہ کہہ رہا ہوں نا, لیکن جس دن ہم سب بہت پریشان ہو گئے اور ہمیں ایکسٹینشن کرنا پڑی تو اس دن میں بھی آپ سے جھجکوں گا, آپ بھی میرے سے ناخوش ہوں گے, آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا. تو لیٹس ڈو آور ورک ویل ان ٹائم
and you need to push yourself for that. I understand. What do I need to do? मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगा कि एडिक्शन के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट होना छोड़ दें कि एडिक्शन के बारे में तो आपने पक्का इरादा कर लिया है कि आइंदा आप नशा नहीं करेंगी. अच्छा, ये कहने की बात है क्योंकि ऐसा तो किसी रिकवरी प्रोग्राम में या रिहैबिलिटेशन या ट्रीटमेंट में नहीं होता कि कोई पेशेंट ये कहे कि डॉक्टर साहब या अपने फैमिली मेम्बर से कि मैंने तहैया कर लिया है कि आइंदा मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा या मेरी ब्लड शुगर लेवल्स खराब नहीं होंगे या समथिंग फॉर दैट मैटर. ये तो अच्छा, मेरी परसेप्शन ये भी है कि जब आपसे एडिक्शन और एडिक्शन ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाती है तो आप बात को ख़त्म कर देते हैं. आप एक पढ़े लिखे स्टाइल में कहते हैं, जैसे बादशाह ने पहले वक्तों के कहते थे कि तखलिया, ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल होता है जिसका मतलब ये होता है कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. आपको गुस्से से जान छुड़ानी है. गुस्सा पहले आएगा, झगड़ा पहले आएगा, रिलैप्स बाद में आएगा. ये मैं आपको बड़े इत्मीनान से बता रहा हूँ. प्लीज रिड योर सेल्फ ऑफ एंगर एंड राइचसनेस. राइचसनेस समझते हैं क्या होता है? इट इज़ अ ट्रैप कि मैं ठीक हूँ और चूंकि मैं ठीक हूँ तो आई कैन डू एनीथिंग नाउ, कि चूंकि दूसरा बंदा गलत है या मैं ठीक हूँ तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. नहीं, दूसरा बंदा गलत हो सकता है, मैं सही हो सकता हूँ, लेकिन फिर कुछ करना या ना करने का हक, कुछ हक हमें होता ही नहीं है. लेकिन हम किसी ख़ास वक्त में ना अपने आप को अलाउ कर देते हैं, हमें बहाना मिल जाता है. फॉर इंस्टेंस, वी डू नॉट हैव अ राइट ऑफ हिटिंग अदर्स और अब्यूजिंग अदर्स. हमें राइट नहीं है, ठीक है, हम इंसान हैं, कभी कोताहियाँ कर देते हैं, मैं मानता हूँ, बट देन हमें हक नहीं है स्ट्रक्चर या किसी भी सेटअप को जो आपकी हेल्प कर रहा है उसको मान लें. और अगर ऐसा करते हुए आपको सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना पड़े तो कर लें. और इन छोटी बातों या छोटी डिविएशंस को अंडर एस्टिमेट ना करें. डिविएशंस हमेशा पहले छोटी होती हैं, फिर दरमियानी होती हैं, फिर बड़ी डिविएशंस होती हैं. रिलैप्स का प्रोसेस यही है. पहले थोड़ा डिविएट करना फ्रॉम द स्ट्रक्चर, फिर कुछ ज़्यादा डिविएट करना, फिर बहुत ज़्यादा डिविएट करना और तकलीफ़ें उठाना. पर असल वजह जिसकी वजह से मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है या शादी में ख़राबी होती है वो एडिक्शन या अल्कोहलिज्म होता है. तो कुछ दिनों में अब जब डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से इंटरेक्शन बढ़ा होता है तो बड़े ज़बरदस्त ऑब्जर्वर्स होते हैं जब उन्होंने ऑब्जर्व करना होता है. एडिक्ट्स बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वर्स होते हैं जब उन्होंने ऑब्जर्व करना हो तो. फिर कुछ चीज़ों को, खराबियों को नज़र आने के बावजूद जब प्रोफेशनल्स इग्नोर करते हैं और यही समझते हैं कि अगर हालात बेहतर हो जाएंगे या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो एडिक्शन तो ठीक हो ही जाएगी. एडिक्शन ऐसे ठीक नहीं होती. एडिक्शन को ठीक करने से ठीक होती है. ज़िंदगी में एल्सवेयर मुश्किलात को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक अलहदा अहम मामला है. लेकिन अगर तमाम प्रॉब्लम्स को भी हल कर लिया जाए तो दिस इज़ नॉट अ गारंटी कि एडिक्शन भी ठीक हो जाएगी. और जैसे ये जो विलिंग वेज जैसे बहुत अच्छे ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं ना, इसमें जो लोग भी इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं उनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, पर एडिक्शन का जादू और मुसीबत सर चढ़ के बोल रही होती है. एडिक्ट की ज़िंदगी में मसले एडिक्शन की वजह से होते हैं. ये एक स्पेशल कहा जाए कि स्पेशल ब्रेन होता है या स्पेशल सिस्टम होता है
جس میں بیماری پل رہی ہوتی ہے اور وہ گھیر گھار کے بندے کو نشے کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. یعنی نشے کی بیماری ایک گھیرو پروگرام بھی ہوتا ہے. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.